بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لأن ما يجب أن يعلم في المنطق. أقول قيل عليه إنما يجب أن يعلم في المنطق يكون جزءا منه لأن ما هو خارج عنه لا يعلم فيه وجوبا قطعا، وحينئذ يلزم أن يكون المقدمة جزءا من المنطق، وهو باطل لاتفاقهم على أن مقدمة الشروع في العلم خارجة عنه، وأيضا إذا كانت المقدمة جزءا من لكان الشروع فيها شروعا في المنطق، إذ لا معنى الشروع فيه إلا الشروع في جزء من أجزائه، والمفروض أن الشروع في المنطق موقوف على المقدمة، فيكون الشروع في المنطق موقوفا على الشروع في المقدمة قطعا، فنقول الشروع في المقدمة شروع في المنطق، والشروع في المنطق موقوف على الشروع في المقدمة، فيلزم أن يكون الشروع في المقدمة موقوف على الشروع في المقدمة، وذلك محال. والجواب أن في الكلام مضافا محذوفا أي ما يجب أن يعلم في كتب المنطق، فيلزم حينئذ أن يكون المقدمة جزءا من كتب المنطق لا جزءا من، فاندفع المحظوران معا. والدليل على تقدير هذا المضاف أن المقصود بيان انحصار الرسالة في الأشياء الخمسة لا بيان انحصار العلم. فحاصل الكلام أن هذه الرسالة كتاب في هذا الفن، وكل كتاب في هذا الفن يليق به أن يترتب على هذا الأشياء الخمس، فهذه الرسالة يليق بها أن تترتب عليها، أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فلأن ما يجب أن يعلم في كتب هذا الفن. عزیز طلبہ، یہ آج کے سبق کی عبارت ہے. بات بہت آسان ہے، آج بھی ترجمے ہی سے سب کچھ واضح ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. قطبی کے اندر جب کتاب کو 5 اجزاء پر مرتب کرنے کی دلیل حصر بیان کی تھی تو فرمایا تھا لِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِق، اس لیے کہ جن چیزوں کا یا جن امور کا منطق میں جاننا ضروری ہے، یا تو اس پر شروع فی العلم موقوف ہوگا یا موقوف نہیں ہوگا. اگر اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے تو وہ مقدمہ ہے. یہ پڑھا تھا آپ نے. اسی پر میر صاحب نے 2 اعتراض کیے ہیں اور 2 اعتراض کر کے پھر ان کا جواب دیا. اعتراض اول یہ ہے کہ لِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِق، منطق میں جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس پر یہ اعتراض ہوا کہ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز کا منطق میں جاننا ضروری ہے وہ یقیناً منطق کا جز ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کا منطق میں جاننا ضروری ہے یا تو اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا منطق میں جاننا ضروری ہے وہ منطق کا جز ہوں گی، اس لیے کہ جو منطق کا جز نہ ہو اس کو جانا ہی نہیں جائے گا، قطعی طور پر اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اور نہ ہی منطق کی کتابوں میں سے بیان کیا جائے گا. ورنہ تو علوم میں امتیاز ہی نہیں ہوگا، منطق میں غیر منطق کو کیوں بیان کیا جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا یا جس چیز کا منطق میں جاننا ضروری ہے وہ منطق کا جز ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ مقدمہ بھی منطق کا جز ہو جائے. منطق بھی کیا ہو جائے؟ مقدمہ بھی منطق کا جز ہو جائے، کیونکہ شروع فی العلم موقوف ہے کس پر؟ منطق، مقدمے پر. شروع فی المنطق موقوف ہے کس پر؟ مقدمے پر. سب سے پہلے مقدمے کو جانا جائے گا اور منطق ہی میں جانا جائے گا، اور منطق میں جس چیز کو جانا جائے وہ منطق کا کیا ہوگی؟ جز ہوگی. لہذا مقدمہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منطق کا جز ہوگا کہ نہیں جز ہوگا؟ کیونکہ پہلے مقدمے ہی کو جانا جائے گا. حالانکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقدمہ منطق کا جز نہیں ہے. یہ پہلا اعتراض ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے
کہ جب یہ ثابت ہو گیا پہلے اعتراض سے کہ مقدمہ منطق کا جز ہے، اب توجہ کرنا تھوڑی سی پیارے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقدمہ منطق کا جز ہے تو شروع فی المقدمہ شروع فی المنطق ہوا، شروع فی المقدمہ شروع فی المنطق ہوگا، کیونکہ کسی بھی علم کو شروع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے جز میں سے کسی جز سے شروع کیا جائے. ڈائریکٹ کوئی چیز ایک دم حاصل نہیں ہوتی ہے، دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے. پہلے اس کے ایک جز کو حاصل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے جز کو، پھر تیسرے. تو کسی بھی علم کے شروع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے کسی جز سے شروع کی جائے. اب مقدمہ بھی کیا بن چکا ہے؟ منطق کا جز بن چکا ہے. تو شروع فی المقدمہ حقیقت میں کیا ہے؟ شروع فی المنطق ہے. منطق کے جز سے آپ شروع کر رہے ہیں، اتنا ہے. اب سنو، یہ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ فرض کر چکے ہیں کہ شروع فی العلم موقوف ہے کس پر؟ مقدمے پر. یہ بھی پڑھ چکے نا، شروع فی العلم موقوف ہے کس پر؟ مقدمے پر، مقدمے کے شروع کرنے پر. ٹھیک ہے. اب جب علم کا شروع کرنا مقدمے پر موقوف ہے اور مقدمہ خود کس کا؟ منطق کا، علم کا جز ہے، تو شروع فی المنطق موقوف ہوگا شروع فی المقدمے پر. شروع فی المقدمہ جز ہوگا شروع فی المنطق موقوف ہوگا کس پر؟ شروع فی المقدمے پر. کیوں؟ کیونکہ مقدمہ بھی تو منطق کا جز ہے. اب اس کے جز سے شروع کیا جائے گا، تو اب شروع فی المنطق کیا ہے؟ موقوف ہوگا شروع فی المقدمے پر. اور مقدمہ بھی منطق کا جز ہے، یہ ثابت کر چکے ہیں. تو لازم کیا آئے گا؟ شروع فی المقدمہ موقوف ہے کس پر؟ شروع فی المقدمے پر. مقدمے کا شروع کرنا لازم آ رہا ہے کس پر؟ مقدمے کے شروع کرنے پر. تو یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ تقدم الشیء علی نفسہ. غور سے سن لو اس بات کو پھر سے، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقدمہ منطق کا جز ہے اور مقدمے کا شروع کرنا ہی منطق کا شروع کرنا ہوا، مقدمے کا شروع کرنا ہی کیا ہوا؟ منطق کا شروع کرنا ہوا. تو شروع فی، اب اس کو ملاؤ، شروع فی المنطق موقوف ہوگا شروع فی المقدمے پر. شروع فی المنطق موقوف ہوگا کس پر؟ شروع فی المقدمے پر. اور مقدمے کا شروع کرنا بھی کیا ہے؟ منطق کا ہی شروع کرنا ہے. اور منطق کو شروع کرنے سے پہلے مقدمے کو شروع کرنا ہے، تو مقدمے کا شروع کرنا موقوف ہو جائے گا کس پر؟ مقدمے کے شروع کرنے پر. اور یہ محال ہے. تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ جناب یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے. کتب، اصل عبارت ہوگی لأن ما يجب ان يعلم فی کتب المنطق. جب لفظ کتب بڑھ گیا اور مانا ہوگا کہ جن چیزوں کا منطق کی کتابوں میں جاننا ضروری ہے. منطق میں جاننا ضروری نہیں، منطق کی کتابوں میں جاننا ضروری ہے. جن چیزوں کا منطق کی کتابوں میں جاننا ضروری ہے، تو اب اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہاں مقدمہ منطق کا جز نہیں ہوگا، بلکہ کس کا ہوگا؟ منطق کی کتابوں کا جز ہوگا. اور جب مقدمہ منطق کا جز نہیں ہوگا تو اب مقدمے کا شروع کرنا مقدمے پر شروع کرنے پر موقوف بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب دونوں اعتراض ختم ہو جائیں گے. پہلا جب اعتراض ختم ہوگا تو دوسرا اعتراض پہلے ہی اعتراض سے پیدا ہوا تھا، تو جب پہلا ختم ہو گیا تو دوسرا والا بھی کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ختم ہو جائے گا. البتہ اس کی دلیل کہ یہاں پر لفظ کتاب کیسے محذوف ہے، تو اس کو خود ہی بیان کریں گے کہ اب بہرحال یہاں پر لفظ کتاب محذوف ہے. اس صورت میں مقدمہ جزو کتب منطق ہونا لازم، مقدمے کا منطق کی کتاب کا جز ہونا لازم آئے گا، نہ کہ منطق کا جز ہونا. لہذا اعتراض اول ختم ہو گیا. اور چونکہ اعتراض ثانی اعتراض اول ہی سے پیدا ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور لفظ کتاب کے محذوف ہونے کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ مصنف کا مقصد یہاں منطق کی کتاب کو 5 اجزاء پر مرتب کرنا، بیان کرنا مقصود تھا. علم منطق کو 5 اجزاء میں منحصر کرنا مقصود نہیں تھا. علم منطق کو 5 اجزاء میں منحصر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ منطق کی کتابوں کو، منطق کی کتاب کو 5 اجزاء میں منحصر کرنا مقصود تھا. ورنہ علم منطق 5 چیزوں میں منحصر نہیں ہوگا. لہذا اس صورت میں یہ واضح ہو گیا کہ لفظ کتاب یہاں پر محذوف ہے
اسی کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا. اب جب پہلا اعتراض ختم ہو گیا تو دوسرا اعتراض بھی اسی سے ختم ہو جائے گا. اب ملاؤ دیکھو. لأن ما يجب ان يعلم في المنطق اقول قیل علیہ، اس پر یہ اعتراض کیا گیا انما يجب ان يعلم في المنطق يكون جزءا من ہاں کہتے ہیں اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جن چیزوں کا یا جس چیز کا منطق میں جاننا ضروری ہے وہ منطق کا جز ہوگی. لأن ما هو خارج عنہ، اس لیے کہ جو چیز منطق سے خارج ہو لا يعلم فيه وجوبا قطعا، اسے وجوبی اور قطعی طور پر منطق میں جاننا ضروری نہیں ہوگا. وحینئذ یلزم ان یکون المقدمہ جزءا من المنطق، تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ مقدمہ منطق کا جز ہو جائے. وہو باطل، یہ بات باطل ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان مقدمۃ الشروع فی العلم خارجۃ عنہ، کہ مقدمۃ الشروع فی العلم منطق سے خارج ہے. وَإِذًا، اور دوسرا اعتراض، اذا كانت المقدمہ جزءا من، اور جب مقدمہ منطق کا جز ہے لکان الشروع فیہا شروعا فی المنطق، تو مقدمے کا شروع کرنا ہی منطق کا شروع کرنا ہوگا. اس لیے کیونکہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے اس کے کسی جز سے شروعات کرنا پڑے گی، تو مقدمہ منطق کا جز ہے، لہذا مقدمے کو شروع کر رہے ہیں گویا کہ منطق کو شروع کر رہے ہیں. اذ لا معنی الشروع فیہ الا الشروع فی اجزاء من اجزائہ، اس لیے کہ منطق کے شروع کرنے کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کے کسی جز سے شروعات کی جائے. والمفروض، اور یہ فرض کیا جا چکا ہے، ان الشروع فی المنطق موقوف علی المقدمہ، منطق کا شروع کرنا مقدمے پر موقوف ہے. فیکون الشروع فی المنطق موقوفا علی الشروع فی المقدمہ، تو اس صورت میں شروع فی المنطق موقوف ہوگا شروع فی المقدمے پر. سمجھ میں آ گیا؟ فیلزم ان یکون الشروع فی المقدمہ موقوفا علی الشروع فی المقدمہ، تو لازم آئے گا کہ شروع فی المقدمہ موقوف ہو جائے شروع فی المقدمہ پر. وذالک محال، اور یہ بات محال ہے کیونکہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا. والجواب، جواب یہ ہے ان فی الکلام مضافا محذوفا، کلام کے اندر ایک مضاف محذوف ہے، یعنی ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق. اصل عبارت نکلے گی کہ جن چیزوں کا منطق کی کتابوں میں جاننا ضروری ہے. فیلزم حینئذ ان یکون المقدمہ جزءا من کتب المنطق لا جزءا من، تو اس صورت میں اب لازم آئے گا کہ مقدمہ منطق کی کتابوں کا جز ہو، خود منطق کا جز نہ ہو. فاندفع المحظوران معا، تو اب دونوں اعتراض ایک ہی ساتھ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقدمہ منطق کا جز نہیں تو دوسرا اعتراض اسی بنیاد پر پڑا تھا، لہذا وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. والدلیل علی تقدیر ھذا المضاف، کہتے ہیں اور اس بات کی دلیل کہ یہاں مضاف محذوف ہے، ان المقصود بیان انحصار الرسالہ فی الاشیاء الخمسہ، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ رسالے کو 5 اجزاء میں منحصر کرنے، کیونکہ مقصود 5 چیزوں میں رسالے کو منحصر کرنا چاہتے ہیں. لا بیان و انحصار علم، نہ کہ علم کو 5 چیزوں میں منحصر کرنا مقصود ہے. کتاب، علم منطق کی کتاب کو، رسالے کو 5 چیزوں میں منحصر کرنا مقصود ہے، نہ کہ خود علم کو. فحاصل الکلام، تو حاصل کلام یہ نکلا ان هذه الرسالہ کتاب فی هذا الفن، کہ یہ رسالہ اس فن کی ایک کتاب ہے، یعنی علم منطق کی ایک کتاب ہے. وکل کتاب فی هذا الفن، اور ہر وہ کتاب جو اس فن میں ہو، یلیق به ان یترتب علی هذه الاشیاء الخمس، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان 5 چیزوں پر مرتب ہو. فهذه الرسالہ تو یلیق بها ان ترتب علیہا، تو اس رسالے کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ ان 5 چیزوں پر مرتب ہو. اما الصغرى فظاہر، اب صغرا کبرا نکال رہے ہیں، تو صغرا بالکل ظاہر ہے کیا کہ یہ رسالہ اس فن کی ایک کتاب ہے. کبرا فلانما یجب ان یعلم فی کتب ھذا الفن، اور رہا کبرا تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا، اس لیے کہ جن چیزوں کا اس فن کی کتاب میں جاننا ضروری ہے، یہ کبرا ہے. تو اب اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا موقوف نہیں ہوگا. تو صغرا کبرا ملانے کے بعد اب یہاں پر نتیجہ برآمد ہوگا. اس نتیجے کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں نہ تو اعتراض اول پیدا ہوگا اب، اور نہ ہی اعتراض ثانی پیدا ہوگا.
یہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو محفوظ کر لیں، انشاءاللہ آگے بھی بات سمجھ میں آتی رہے گی، اور جو پوچھنا ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو صغرا آپ کا نکلے گا ان کل کتاب فی هذا الفن یجب ان يعلم فیہ هذه الاشیاء الخمس وكل ما يجب ان يعلم فيه هذه الاشیاء الخمس يليق ان يترتب عليها فكل كتاب في هذا الفن يليق به ان يترتب عليها۔ یہ آپ کا پورا نتیجے کے ساتھ واضح ہو گیا، آپ اس کو حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ملا سکتے ہیں۔